یہ میرا ہمزاد کے سیزن 2 کی اگلی قسط ہے۔ اگر آپ نے سیزن 1 نہیں دیکھا اور آپ کو نہیں پتا کہ حمزاد کو شیخ کرامت نے کیسے قابو کیا اور قابو کر کے کیا کیا کام کروائے اور کیا کیا حاصل کرا، تو ڈسکرپشن میں آپ کو سیزن 1 اور سیزن 2 دونوں کی پلے لسٹ کا لنک مل جائے گا۔ آئیے میرا حمزاد سیزن 2 کی اگلی قسط کی طرف چلتے ہیں۔ میں اطمینان کے ساتھ فرش پر بچھے ہوئے کمبل پر بیٹھ گیا۔ حمزاد میرے سامنے مؤدب کھڑا تھا۔ ذرا معلوم کرو ایس ایچ او پر کیا رد عمل ہوا ہے، اور ہاں یہ خیال رکھنا کہ وہ راہ فرار اختیار نہ کر پائے اور اے ایس آئی بھی نہ بھاگنے پائے۔ میں نے حمزاد سے کہا، ابھی جو واقعہ پیش آیا ہے اس میں یقیناً ایس ایچ او کا ہاتھ ہے۔ وہ مجھ پر پولیس کے مخصوص حربے آزما رہا ہے۔ بعد میں کہہ دیتا کہ میری زبان کھلوانے کے لیے اس نے مجھ پر تشدد کیا تھا اور میں اسی دوران اللہ کو پیارا ہو گیا یا شدید زخمی ہو گیا۔ بہرحال اس نے یہ حرکت کر کے اپنے ہی لیے گڑھا کھودا تھا۔ تم جاؤ۔ حمزاد غائب ہو گیا۔ اسے قابو میں کرنے کے بعد روپیہ، پیسہ یا بڑی سے بڑی دولت میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ میں نے ایس ایچ او اور اے ایس آئی سے جو رقم کی واپسی کا مطالبہ اس لیے کیا تھا کہ وہ رقم بہرحال ان دونوں کے لیے ناجائز اور حرام تھی، اور میں وہ رقم کسی بھی ضرورت مند کو بخش سکتا تھا، مگر ان حرام خوروں کے پاس نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس کا بھی امکان تھا کہ انہوں نے رقم کا بڑا حصہ یا کچھ رقم خرچ کر دی ہو، مگر مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں پوری رقم طلب کرنا چاہتا تھا، وہ کسی بھی طرح اس کا بندوبست کریں۔ میں نے انہیں 1 گھنٹے کی مہلت دی تھی اور میرے نزدیک یہ کافی تھی۔ اب یہ ان پر منحصر تھا کہ وہ اس 1 گھنٹے کی مہلت کو میرے خلاف سازش کرنے میں گزارتے یا رقم کا بندوبست کرتے۔ مجھے یہ خیال آیا کہ حمزاد کہاں ہوگا، اور اسی خیال کے ساتھ ہی مجھے اپنے تصور کی قوت یاد آئی۔ میرے ذہن میں ایک سوال ابھرا، کیا یہ قوت بھی بحال ہو چکی ہے؟ تصور کی قوت بھی معمولی نہیں تھی، اس سے میں نے بہت سے کام لیے تھے۔ میں آنکھیں بند کر کے جس شخص یا جس جگہ کا بھی تصور کرتا تھا وہ مجھے نظر آنے لگتی۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ ہونے والی گفتگو بھی مجھے صاف سنائی دیتی، اور یہ سارا منظر بھی واضح نظر آتا، یوں جیسے میں وہاں خود موجود ہوں۔ اس میں مختصر یا طویل فاصلے کی کوئی قید نہیں تھی۔ اپنی اسی قوت کو آزمانے کی خاطر میں نے آنکھیں بند کر کے ایس ایچ او کا تصور کیا، کیونکہ میرے حمزاد کو اس کے پاس ہی ہونا چاہیے تھا۔ اس کے لیے مکمل ذہنی یکسوئی کی ضرورت تھی کہ جو کچھ سوچا جا رہا ہے اس کے سوا کوئی اور خیال ذہن میں نہ آئے۔ مجھے اس کی مشق تھی۔ ذرا ہی دیر بعد میرے صفحہ ذہن پر ایس ایچ او ملک کی صورت کے نقوش واضح ہونے لگے۔ پھر جب چند لمحے بعد اس کی شکل میرے سامنے واضح طور پر نظر آنے لگی تو میں نے اپنے تصور کے دائرے کو مزید پھیلا دیا۔ اب میں واضح طور پر سب کچھ دیکھ اور سن سکتا تھا۔ مجھے اپنا حمزاد بھی وہیں نظر آ گیا۔ اس حالت میں میں اپنے حمزاد سے بھی گفتگو کر سکتا تھا جسے کوئی اور نہیں سن سکتا تھا۔ وہ کمرہ میرے لیے نیا نہیں تھا جہاں اس وقت ایس ایچ او ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ ایس پی کا کمرہ تھا جو اس وقت اپنی کرسی پر موجود تھا۔ میرا حمزاد ایس پی کے قریب ہی کھڑا تھا۔ سر، اب میری بات کا یقین کریں، میری بہن کی طبیعت بہت خراب ہے۔ مجھے آج ہی کسی فلائٹ سے ڈھاکہ پہنچنا ہے۔ ایس پی کو یقین دلانے کی خاطر ایس ایچ او پرزور لہجے میں بولا، تم کو الہام ہوا ہے کہ تمہاری بہن کی طبیعت خراب ہے؟ آج صبح ٹیلی گرام ملا ہے سر۔ ٹیلی گرام؟ بتاؤ کدھر ہے؟ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ میرا حمزاد ایس پی پر مسلط ہے اور وہی ایس پی کے دماغ میں یہ باتیں ڈال رہا ہے۔
اس کے ساتھ مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ایس ایچ او چٹاگام سے فرار ہونے کا منصوبہ بنا چکا ہے اور اسی لیے ایس پی کے پاس نظر آ رہا ہے، چھٹی لے کر غائب ہو جائے اور میں تلملاتا رہ جاؤں۔ ایس پی نے ٹیلی گرام دکھانے کے لیے کہا تو ایس ایچ او لمحہ بھر کے لیے سٹپٹا گیا، مگر پھر سنبھل کر فوری ہی بولا، سر ٹیلی گرام گھر کے پتے پر آیا تھا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ میری بات کا یقین نہیں کریں گے تو میں ٹیلی گرام ساتھ لے کر آتا۔ ٹیلی گرام تو تم کو بتانا پڑے گا، کسی کانسٹیبل کو ادھر بھیج کر منگوا لو۔ ایس پی نے اسے گھورا، گڑبڑ گھوٹالہ نہیں چلے گا، سمجھے؟ ٹھیک ہے سر، ایس ایچ او مردہ سی آواز میں بولا، اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں تو مجھے ایسی چھٹی نہیں چاہیے۔ وہ اپنا جھوٹ چھپانے کے لیے اداسی کی اداکاری کرنے لگا اور پھر ایک دم کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو۔ ایس پی کے لہجے میں سختی تھی۔ ایس ایچ او نے اپنے افسر کے تیور دیکھ کر فوراً گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیا اور عاجزی کے ساتھ یس سر کہتا ہوا دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ ابھی وہ کام ہوا؟ تم نے کیا کیا؟ تم مجرم کو کے بارے میں کچھ پتہ چلا سکا؟ آئی جی صاحب مجھ کو فون کر کے بولا ہمارے سمیت سب کا ٹریٹمنٹ کر دے گا۔ ابھی بولو تم کو کیا بولتا ہے؟ تفتیش جاری ہے سر، یہ کوئی بہت بڑا تخریب کار گروہ معلوم ہوتا ہے، وہ اتنی جلدی ہاتھ نہیں آئیں گے۔ سر پھر ہمارے پاس نفری بھی کم ہے۔ تم اور بات کر کے گول مول نہیں کر سکتا، نفری کا مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ میں نے ناکہ بندی کر دی ہے سر، وہ بچ کر نہیں نکل سکتا۔ ایک مخبر نے اطلاع دی ہے کہ ان کا اڈہ چٹاگام میں ہے، وہ جلد ہی پکڑے جائیں گے۔ الجھی ہوئی ڈور کا سرا مل گیا ہے سر، بس اب چھاپا مارنے کی دیر ہے۔ بس مجھے اطلاع کا انتظار ہے، وہ اپنے اڈے پر موجود ہیں۔ اور جس کا کوئی تھا سیکھو، اس کا تم نے کیا کیا؟ ایس پی نے سوال کیا۔ سر وہ بہت پکا ہے، اس نے اب تک زبان نہیں کھولی۔ ایس پی نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا۔ ہم کو لگتا ہے کہ تم نے اس کو بے قصور بند کیا ہے۔ نہیں سر، ایسا نہیں ہے، اس کے خلاف ہمارے پاس کئی ثبوت موجود ہیں۔ محلے والوں نے اس کے بارے میں جو درخواست بھیجی تھی، اس کی تفتیش کے نتیجے میں وہاں سے لڑکیاں برآمد ہوئی ہیں اور ان پر تشدد کیا گیا تھا، انہیں حبس بیجا میں رکھا گیا تھا سر، اور ان کی عزت بھی۔ تم نے بیان لیا ان کا؟ یس سر، ان سب کے بیان موجود ہیں۔ کیس کی فائل منگواؤ، میں خود ابھی لے کر آتا ہوں سر۔ اسے میں نے اپنی کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے اور خود ذاتی طور پر اس کی تفتیش کر رہا ہوں۔ ایس ایچ او اپنے نمبر بڑھانے کے لیے جلدی کہنے لگا، پھر وہ واپسی کا اشارہ پا کر میرے کیس کی فائل لینے چلا گیا۔ میں نے اسی وقت حمزاد کو وہاں سے غائب ہوتے دیکھا، سمجھ گیا وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ میرے اطمینان کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ میں نے اپنے تصور کا سلسلہ منقطع کیا اور آنکھیں کھول دیں۔ میرا حمزاد ایس ایچ او کو مناسب سزا دے رہا تھا۔ مجھے ایس ایچ او پر بالکل ترس نہیں آیا، کیونکہ وہ مجھ پر ابھی جو کچھ دیر پہلے قاتلانہ حملہ کرا چکا تھا۔ بالفرض کہ میں زندہ بھی رہ جاتا تو اپنے ہاتھ پیروں سے ضرور محتاج ہو جاتا۔ دوسری جانب اس طرح کوئی ثبوت نہ ہونے کی صورت میں پولیس کے پاس کوئی جواز نہ رہتا کہ مجھے زیر حراست رکھا جا سکے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حمزاد میرے پاس واپس آ گیا۔ اس نے مجھے آتے ہی بتایا، میں نے وہ تمام ثبوت تلف کر دیے ہیں جو آپ کے خلاف پولیس کے پاس موجود تھے۔ میں بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ تم ایسا ہی کرو گے، میں بولا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے کہا، مگر شاید ایک جگہ تک تمہاری رسائی نہیں ہوئی۔
آپ غالباً اس درخواست کے بارے میں کہہ رہے ہیں جس کی ایک نقل آئی جی کو بھی آپ کے محلے والوں نے بھیجی تھی۔ حمزاد میری بات کی تہہ تک پہنچتے ہوئے فوراً ہی بولا، تم بالکل ٹھیک پہنچے۔ میں نے اسے ستائشی نظروں سے دیکھا۔ وہ مسکرایا، پھر کہنے لگا، جب آئی جی کے دفتر میں اس درخواست کی نقل کو تلاش کیا جائے گا تو وہ بھی نہیں ملے گی۔ میں ہر کام پورا کرتا ہوں، کوئی گنجائش نہ رہے۔ آئی جی، ایس پی اور ایس ایچ او کسی کے پاس بھی آپ کے خلاف کوئی تحریری ثبوت نہیں۔ زندہ باد، میں نے خوش ہو کر کہا۔ اسی لیے تو میں تم پر فخر کرتا ہوں۔ پھر مجھے اپنے ان ملازماؤں کا خیال آ گیا جنہوں نے ماپارا کے شہر میں آ کر میرے خلاف پولیس کے سامنے بیانات دیے تھے، مگر اب ماپارا کا شہر ٹوٹ چکا تھا۔ اگر پولیس دوبارہ ان سے رابطہ قائم کرتی کہ میرے خلاف بیان حاصل کرے تو وہ میرے بجائے شمبو کا نام لیتی، جبکہ حقیقت بھی یہی تھی۔ ان پر میں نے نہیں، شمبو نے تشدد کیا تھا۔ گویا اصل مجرم میں نہیں، شمبو تھا۔ پولیس اسے تلاش کرتی۔ اس نقطے پر سوچتے ہوئے مجھے مظلوم سریتا یاد آ گئی جو شمبو کے قبضے میں تھی۔ شمبو اور سریتا دونوں ہی غائب ہو گئے تھے، مجھے انہیں بھی تلاش کرنا تھا، لیکن میں ابھی سب سے پہلے پولیس کے چکر سے نکلنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد ہی کچھ اور سوچا جا سکتا تھا۔ اپنے سابق شریک کار نصیر الدین کو بھی بھولا نہیں تھا، جس بے ایمان نے میری شرافت اور مجبوری سے فائدہ اٹھا کر سارے کاروبار پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ اس نے مجھے اپنا مقروض تک ظاہر کر دیا تھا۔ پولیس سے نمٹنے کے بعد میں اس جعل ساز کو سبق دینا چاہتا تھا۔ رہا دوسرا کیس جس کا تعلق چٹاگام کی بلدیہ سے تھا، تو مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرے وکیل نے عدالت میں کوٹھی کی ری اسسمنٹ کی جو درخواست دائر کی تھی، اس کا مقصد محض وقت گزاری تھا تاکہ میں اپنے عمل کی مدت پوری کر لوں۔ اگر بلدیہ مجھے ہرجانہ ادا کر کے وہاں سڑک نکالنا چاہتی تھی تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ یوں بھی اب میری کوٹھی کھنڈر بن چکی تھی۔ ہاں، مجھے وہاں اپنی اہم اور نایاب کتابیں ضرور نکالنا تھیں۔ اس کے سوا مجھے جگہ کی قیمت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کسی اور بات سے تذکیرِ حمزاد کے بعد اب میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا تھا۔ اب خاموش کیوں ہو گئے؟ کیا کوئی خاص بات ہے جس پر غور کر رہے ہیں؟ حمزاد نے پوچھا۔ ہاں، یہ کہہ کر میں نے اسے مختصر حالات سے آگاہ کر دیا کہ 40 دن کے دوران مجھ پر کیا کیا ستم ٹوٹے۔ اس نے میری ہمت اور حوصلے کی داد دی اور پھر وہی مشورہ دیا جس کے بارے میں پہلے ہی میں فیصلہ کر چکا تھا، یعنی دشمنوں سے ایک ایک کر کے نمٹا جائے۔ فی الحال پولیس کا معاملہ اس کے نزدیک بھی اولیت کا حامل تھا۔ آخر میں اس نے کہا، میرا خیال ہے آج یہ معاملہ نمٹ جائے گا۔ میں ایس پی کے ذہن میں مزید شکوک و شبہات پیدا کر دوں گا، پھر حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ آپ کے کیس کی فائل غائب ہو جانے کے بعد یوں بھی ایس ایچ او کی نوکری خطرے میں پڑ گئی ہے۔ اس وقت ایس پی اس پر برس رہا ہوگا۔ حمزاد غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ ایس ایچ او کا بچنا اب محال تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ پولیس کی تحویل میں کسی کیس کے تمام ثبوت و شواہد غائب ہو جاتے۔ اس کا ذمہ دار بہرحال صرف ایس ایچ او ہی تھا۔ اجازت ہو تو میں جاؤں تاکہ اس راشی ایس ایچ او کا معاملہ نمٹ ہی جائے۔ حمزاد مجھے خاموش دیکھ کر بولا، ہاں جاؤ۔ میں نے اسے اجازت دے دی، پھر فوراً ہی کہا، ٹھہرو، اس اے ایس آئی کا کیا ہوا؟ وہ کہاں گیا؟ وہ اپنے گھر گیا ہے، حمزاد نے بتایا۔ رشوت کی ساری رقم اور اپنی پوری تنخواہ اپنی بیوی کے ہاتھ میں لے جا کر دے دیتا تھا، اور انہی لوگوں میں سے ہے جن پر ان کی بیویاں حکومت کرتی ہیں۔ تو گویا اس کی بیوی کو بھی معلوم ہوگا کہ اس کا شوہر راشی ہے۔ یقیناً اس وقت وہ اپنی بیوی کے سامنے گگیا رہا ہوگا کہ مطلوبہ رقم واپس کر دے۔ وہ آپ سے بے حد خوفزدہ ہو گیا ہے اور رقم لینے ہی گھر گیا ہے۔ چلو، ایک کے تو قزبل نکل گئے۔ میں طویل سانس لے کر بولا،
اب تم دوسرے کو سنبھالو جا کر۔ یہ کہتے ہوئے میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اب ظہر کا وقت قریب تھا، اس لیے میں نے وضو کر لیا۔ اس دوران میں اذان ہو گئی۔ پولیس کے خلاف یہ سب کچھ کر کے میرے ضمیر پر بوجھ نہیں تھا۔ میں نے ایس ایچ او اور اے ایس آئی کو جو مہلت دی تھی وہ کبھی کی گزر چکی تھی۔ اس کے علاوہ یہ کہ کم از کم ایس ایچ او کی نیت صاف نہیں تھی۔ اس نے میری دی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے انتقامی کارروائی کرنے شروع کر دی تھی، جس کا نتیجہ اسے بھگتنا پڑ رہا تھا۔ میرا ضمیر مطمئن تھا، کیونکہ میں نے نہ کسی سے کوئی گناہ کیا تھا، نہ کوئی خلاف قانون کوئی کام کیا تھا۔ مجھے ماپارا نے خواہ اپنی مطلب برداری کے لیے پولیس کے چکر میں پھنسا دیا تھا، اور ایس ایچ او نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا تھا۔ اس نے نہ صرف میری کوٹھی اور رقم ہڑپ کر لی تھی، بلکہ میری عزت نفس کو بھی شدید مجروح کیا تھا۔ وہ لالچی، خود غرض اور راشی شخص اب میرے نزدیک کسی رعایت کا مستحق نہیں تھا۔ میں نے اسی لیے حمزاد کو اجازت دے دی تھی۔ اگر ایس ایچ او میری دی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھا کر معاملے کو راستی کے ساتھ ختم کر دیتا تو شاید میں اسے معاف کر دیتا، مگر اس نے طاقت و اقتدار کے نشے میں میری زندگی سے کھیلنا چاہا۔ وہ یقیناً مجرمانہ ذہنیت کا مالک تھا، اور ایسے لوگوں کو معاف کر دینا، سزا نہ دینا گناہ ہے۔ یہ لوگ اس سانپ کی طرح ہوتے ہیں جو موقع ملتے ہی ڈس لیتا ہے۔ وہ اس کا اہل نہیں تھا کہ اسے قانون کا محافظ کہا جا سکے۔ میں اس کے پنجے سے نکل جاتا تو وہ کسی اور بے گناہ کی گردن اپنی گرفت میں لے لیتا۔ اطمینان و سکون کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد میں دعا مانگ کر فارغ ہوا تھا کہ حوالات کا دروازہ کھلا۔ آنے والا اے ایس آئی تھا۔ وہ آتے ہی میرے پیروں پر گر گیا۔ میں نے اسے شانوں سے پکڑ کر اٹھایا اور سخت لہجے میں بولا، سیدھے بیٹھو، تمہارا ایمان مجھے بہت کمزور معلوم ہوتا ہے۔ خدا کے سوا بندے کو کسی کے آگے نہیں جھکنا چاہیے۔ میں دراصل دیر سے آنے کی معافی مانگنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ میں اس کی بات کاٹ کر بدستور سخت بنا رہا۔ معافی مجھ سے نہیں، خدا سے مانگو، گڑ گڑاؤ اس کے سامنے اور توبہ کرو اپنے گناہوں سے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، وہ گلوگیر سی آواز میں بولا، پھر اپنی پھولی ہوئی پینٹ کی جیب سے 100 روپوں کی نوٹوں کی گڈی نکال کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، یہ 3,500 ہے، خدا کے لیے انہیں قبول کر لیں۔ باقی رقم میری بیوی سے خرچ ہو گئی ہے، اور یہ اس نے بڑی منت سماجت کے بعد دیے ہیں، مجھے اسی لیے دیر ہو گئی تھی۔ زن مرید بغیرت، مجھے اس پر غصہ آ گیا۔ جھوٹ بولا ہوگا اس عورت نے تم سے۔ جب تم پوری تنخواہ اور حرام کی ساری کمائی اس کے ہاتھ میں لے جا کر دیتے ہو تو پھر کہاں جاتی ہے وہ ساری رقم؟ چپ کیوں ہو؟ جواب دو۔ وہ حیرت و خوف سے میری طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے جب آخری الفاظ ادا کیے تو وہ ہکلانے لگا۔ اسے میری بیوی کو زیورات کا بہت شوق ہے، اور تم نے اسے بے لگام چھوڑ دیا ہے۔ قصوروار وہ بھی ہے، مگر اس سے زیادہ تم قصوروار ہو کہ تم نے اسے حرام کی کمائی کا چسکا لگایا، اپنی چادر سے باہر پاؤں پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ تنخواہ اتنی کم ملتی ہے کہ اس میں گزارا نہیں ہوتی سرکار۔ میرے 5 بچے ہیں اور بوڑھے ماں باپ کی ذمہ داری الگ ہے۔ وہ روحانسی آواز میں اپنی صفائی پیش کرنے لگا۔ یہ وہی ایس آئی تھا جس نے مجھے بغیر کسی جرم کے ایک مرتبہ بند کر دینے کی دھمکی دی تھی اور زبردستی رشوت وصول کی تھی۔ تم آنے والی نسلوں کو بھی حرام کی راہ پر ڈال رہے ہو۔ سوچو، جس اولاد کو تم حرام کی کمائی کھلا کر پرورش کر رہے ہو، وہ بڑی ہو کر کیا بنے گی؟ حرام کھانے کا یہ جواز نہیں کہ تنخواہ کم ملتی ہے۔ رزق حلال کا ایک لقمہ، ایک سوکھی روٹی حرام خوری سے کئی بہتر ہے۔
تم نے اپنی اوقات کیوں بھلا دی؟ اپنی حدود میں کیوں نہیں رہے؟ زیادہ کی حوث کیوں کی؟ کیا تم صرف نام کے مسلمان ہو؟ کیا تم اس کے امتی کہلانے کے حق رکھتے ہو جو اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر سو جاتا تھا؟ حوث نے تمہیں اندھا کر دیا ہے، تم بھول بیٹھے ہو کہ تم کون ہو۔ چند روزہ دنیا کی خاطر تم نے اپنی عاقبت خراب کر لی۔ کیا جواب دو گے تم اپنے خدا کو؟ یہی کہ تمہاری تنخواہ کم تھی اور ذمہ داریاں بہت زیادہ؟ یہی کہ تمہاری بیوی کو زیورات کا شوق تھا؟ تمہیں جہنم کی آگ سے خوف نہیں آتا؟ تم گناہ کے دلدل میں ڈوب رہے ہو اور اپنے ساتھ اپنے لواحقین کو بھی جہنم کی طرف دھکیل رہے ہو۔ یہ ان سے تمہاری محبت نہیں، تم ان کے لیے اچھا نہیں کر رہے، برا کر رہے ہو۔ تو اس کی تمام تر ذمہ داری تم پر ہے، صرف تم پر۔ میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھ رہا تھا، برف پگھل رہی تھی، اور یہی میرا مقصد بھی تھا۔ یقیناً اس کے اندر سویا ہوا انسان جاگ اٹھا تھا اور شیطان کو شکست ہو چکی تھی۔ میں خاموشی سے اسے روتے ہوئے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ حوالات کا دروازہ ابھی تک نیم وا تھا، مگر سپاہی وہاں نظر نہیں آ رہا تھا۔ یا تو ASI نے اسے وقتی طور پر دروازے کے سامنے سے کھڑا رہنے سے منع کر دیا تھا، یا پھر وہ خود ہی وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اگر دروازہ کھول کر خود وہاں سے ہٹا تھا تو اس کی یہی وجہ ہو سکتی تھی کہ مجھ سے بے حد مروب ہو چکا ہے۔ میں نے دراصل اس طرف اس لیے نگاہ کی تھی کہ کہیں ASI کی ہچکیاں سن کر سپاہی یا کوئی اور ادھر متوجہ نہ ہو۔ ادھر سے مطمئن ہو کر میں نے ASI کا شانہ تھپتھپایا اور پہلی بار نرمی سے اسے مخاطب کیا۔ مجھے روپوں کی ضرورت نہیں تھی، میں نے محض تمہارے باطن کو بیدار کرنے کے لیے یہ مطالبہ کیا تھا۔ چپ ہو جاؤ، اور جیسا میں نے کہا ہے، خدا کے حضور آنسو بہاؤ، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ مجھے یقین ہے اب تم اپنی زندگی کا رخ بدل دو گے۔ ان تمام روپیوں کا اختیار میں تمہیں دیتا ہوں، جس طرح چاہو خرچ کرنا۔ انہیں ایک دوست کی طرف سے نذرانہ سمجھ کر قبول کر لو۔ میں اپنی مرضی سے بطور امداد تمہیں یہ رقم دے رہا ہوں، یہ اب تم پر حلال ہے، مگر اس کے علاوہ تمہارے پاس جو کچھ تمہاری محنت کی کمائی سے ہٹ کر ہے، اسے راہ خدا میں خیرات کر دو۔ ممکن ہے تمہاری اس نیکی کا اجر تمہیں مل جائے، اور ممکن ہے نہ ملے، کیونکہ خدا کی راہ میں دیا جانے والا مال بھی حلال ہونا چاہیے۔ تم اجر کی توقع نہ رکھنا۔ ہاں، خدا کو تمہارا یہ عمل پسند آیا تو یقیناً تمہیں اس کا بھی اجر دے گا۔ اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بس توبہ شرط ہے۔ میرے بدلے ہوئے رویے نے اس پر اچھا اثر مرتب کیا۔ کچھ دیر بعد اس کی حالت سنبھل گئی۔ ندامت کے آنسوؤں نے اس کے چہرے سے جیسے گناہوں کی سیاہی کو دھو دیا تھا۔ وہ اب حقیقتاً مجھے کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اب کرختگی نظر نہیں آ رہی تھی، جو پہلے اس کی شخصیت کا حصہ تھی۔ آپ نے مجھے راہ راست دکھا کر یقیناً مجھ پر احسان کیا ہے۔ وہ جذبات سے مغلوب ہو کر آواز میں بولا، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ یہ احسان نہیں، ہر مسلمان کا فرض ہے، وہ اپنے دینی بھائی کو نیکی کا راستہ دکھائے۔ یہ روپے اٹھا کر واپس جیب میں رکھ لو اور جاؤ۔ اس نے روپے لینے سے انکار کیا، مگر میرا اصرار بڑھا تو وہ راضی ہو گیا۔ اس کے چہرے سے اب بھی ندامت کا اظہار ہو رہا تھا۔ ASI کے حوالات سے نکل کر جا رہا تھا کہ میں نے حمزاد کو اندر آتے دیکھا، مگر اس نے حوالات کا دروازہ بند ہو جانے کے بعد ہی لب کشائی کی۔ اس کی اطلاع کے مطابق کچھ دیر بعد ہی مجھے رہا کیا جانے والا تھا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ اور تمہیں واپسی میں اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ میں نے ایک ہی سانس میں اس سے 2 سوال کر دیے۔ حمزاد مجھے تفصیلات سے آگاہ کرنے لگا۔ ہوا یہ کہ جب کیس کی فائل گم ہو گئی تو
ایس پی نے ایس ایچ او سے تحریری جواب طلب کیا، اس کے ساتھ زبانی بھی اسے بہت لتاڑا۔ ایس ایچ او نے اس کی خوشامد درآمد کر کے یہ اجازت لے لی کہ میری جو ملازمائیں ابھی تک اسپتال میں زیر علاج تھیں ان کے بیانات دوبارہ لے سکیں۔ پھر وہ سیدھا اسپتال گیا۔ میری ملازماؤں نے اس مرتبہ وہی بیانات دیے جن کی مجھے توقع تھی۔ اب وہ ماپارا کے سحر سے آزاد تھیں، اس لیے انہوں نے سچی بات کہہ دی۔ سارا الزام انہوں نے شمبھو پر لگایا جس نے زبردستی میری کوٹھی پر قبضہ کر لیا تھا۔ ایس ایچ او نے انہیں لاکھ دھمکیاں دیں اور ڈرایا وہ مجھ پر الزام لگا دیں، مگر ایسا ممکن نہ ہوا کیونکہ حمزاد وہاں موجود تھا۔ اس طرف سے بھی مایوس ہو کر ایس ایچ او میرے محلے والوں سے رابطہ قائم کرنے لگا، لیکن کوئی بھی میرے خلاف دوبارہ بیان دینے پر راضی نہ ہوا۔ انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا کہ ہم نے شیخ کرامت کے خلاف پولیس کو کوئی درخواست نہیں دی تھی۔ اس طرح وہ درخواست بھی مشتبہ قرار پائی، جس کی بنیاد پر پولیس نے میرے خلاف کارروائی کی تھی۔ نتیجتاً ایس ایچ او مایوس ہو کر تھانے لوٹ آیا۔ اس کی ان حرکات کا مقصد یہ تھا کہ اب بھی وہ اپنے دفاع میں مجھے پھنسوانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ حمزاد کی کارگزاری کے سبب وہ واقعہ بھی ایس پی کے علم میں آ گیا جو مجھے حوالات میں پیش آیا تھا۔ اس نے ان تمام سپاہیوں کو طلب کیا جنہوں نے ایس ایچ او کے حکم پر مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے ایس پی کو واضح الفاظ میں بتا دیا تھا کہ ایس ایچ او نے انہیں کیا حکم دیا تھا۔ ایس پی کے نزدیک یہ معاملہ سنگین نوعیت اختیار کر گیا تھا۔ اس نے فون پر آئی جی سے احکام لیے اور پھر ایس ایچ او پر پولیس کیس قائم کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ اس پر الزام تھا کہ اس نے دیدہ دانستہ اپنے اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ایک زیر حراست شخص کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ یہ قتل عمد کا کیس تھا۔ فی الوقت ان تمام سپاہیوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا جنہوں نے اپنے افسر کے حکم پر قانون کو ہاتھ میں لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایس پی نے میری رہائی کے احکامات جاری کر دیے تھے۔ اس کے خیال میں یہ ساری سازش خود ایس ایچ او کے ذہن میں کی پیداوار تھی، جس نے ایک فرضی درخواست ایس پی کو بھجوائی اور اس کی ایک نقل آئی جی کو روانہ کی۔ پھر میری ملازماؤں کو ڈرا دھمکا کر میرے خلاف بیانات لیے اور مجھے حوالات میں بند کر دیا۔ اس کے بعد جب اس افشائے راز کا اندیشہ ہوا تو اس نے کیس کی فائل غائب کر دی اور اس کے ساتھ مجھے قتل کرانا چاہا۔ پولیس ہیڈ آفس سے فوری طور پر ایک دوسرے ایس ایچ او کو اس تھانے کا چارج لینے کے لیے روانہ کر دیا گیا تھا جو کچھ دیر بعد پہنچنے والا ہی تھا۔ اس کے چارج لیتے ہی مجھے رہا کر دیا جاتا۔ حمزاد سے ساری رودات سننے کے بعد میں نے ایک اور بات کی وضاحت چاہی۔ ایس پی کے نزدیک ایس ایچ او نے میرے خلاف یہ قدم کیوں اٹھایا؟ اس سلسلے میں بھی تو اس نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہوگا۔ جی ہاں، حمزاد نے جواب دیا۔ اس نے فون پر آئی جی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ سارا کھیل مجھ سے کوئی بڑی رقم ایٹھنے کے لیے کھیلا گیا ہوگا۔ ظاہر ہے نیا ایس ایچ او میرا بیان بھی لے گا۔ تمہارے خیال میں میرا کیا بیان ہونا چاہیے؟ میں نے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا۔ وہی جو ایس پی کا خیال ہے، حمزاد نے مشورہ دیا۔ مگر یہ حقیقت تو نہیں ہے، یہ تو سراسر جھوٹ ہوگا، میں نے اعتراض کیا۔ لیکن اس نے آپ سے رشوت تو بہرحال لی تھی نا؟ ہاں، مگر ترغیب دینے والا بھی تو میں ہی تھا۔ حمزاد میری بات سن کر سوچ میں پڑ گیا، پھر کچھ دیر بعد بولا، میں محسوس کر رہا ہوں کہ اب آپ کا انداز فکر یکسر بدل گیا ہے۔ پہلے تو آپ اس طرح نہیں سوچتے تھے۔ ہاں، تم ٹھیک سمجھے، میں اب گناہوں سے توبہ کر چکا ہوں۔ یقیناً ایس ایچ او نے اپنے اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، رشوت بھی طلب کی ہے اور مجھے قتل بھی کرانا چاہا ہے، لیکن یہ بات قطعی غلط ہے کہ اس نے میرے خلاف یہ ساری سازش کی تھی۔ اسے صرف اسی جرم کی سزا ملنا چاہیے جو اسے حقیقتاً سرزد ہوا۔ میں نے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا۔ پھر جو آپ کے نزدیک سچ ہے اس کا اظہار کیجیے گا۔
حمزاد کا جواب سن کر میں اپنے ذہن میں واقعات کو ترتیب دینے لگا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ نئے ایس ایچ او کے سامنے میری طلبی ہو گئی۔ ایک سب انسپیکٹر بھی میرا بیان لکھنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ نئے ایس ایچ او کے چہرے سے قدرے خوف کا اظہار ہو رہا تھا۔ غالباً ماتحت عملے نے اسے میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس کے علاوہ اسے شاید ایس پی کا بھی معلوم ہو گیا تھا، جس کے نزدیک میں بے قصور تھا۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آئیے، تشریف لائیے جناب۔ اس کی تقلید سب انسپیکٹر نے بھی کی۔ اس نے میری طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملایا تو وہ بولا، مجھے سراج الدین کہتے ہیں اور آپ یقیناً شیخ کرامت ہیں۔ اس نے گرم جوشی سے میرا ہاتھ دبایا۔ تشریف رکھیں۔ اس نے میز کے سامنے پڑی ہوئی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا اور پھر جب تک میں ایک کرسی پر بیٹھ نہ گیا وہ کھڑا ہی رہا۔ عموماً پولیس والے اتنے با اخلاق نہیں ہوتے، مگر اس وقت صورتحال مختلف تھی۔ میں اس کے خلاف تہذیب و شائستگی کا سبب اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ نئے ایس ایچ او سراج الدین نے میرا بیان قلم بند کرانے سے پہلے مجھے بتا دیا تھا کہ بیان لینے کے بعد آپ کو باعزت طور پر بری کرنے کی اجازت ہے۔ میں نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ پھر میرا بیان قلم بند کیا جانے لگا، جو حقائق پر مبنی تھا۔ اب سے 40 دن قبل میں نے ایک وظیفہ شروع کیا تھا، جس کے لیے مقررہ وقت اور جگہ کی قید تھی، ورنہ وظیفہ الٹا ہو جاتا اور میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ کوئی بھی وظیفہ بآسانی پورا نہیں ہو جاتا۔ اس کے دوران میں عامل بڑے پراسرار اور ناقابل یقین حالات سے گزرتا ہے، لیکن لگن سچی ہو، عامل میں خود اعتمادی کا فقدان نہ ہو تو خدا اسے کامیابی عطا کر دیتا ہے۔ یہ سب کچھ اس کی ذات کا عطا کرنے والے ہیں۔ انسان میں جتنی بھی ظاہری اور باطنی قوتیں ہیں، اسی ذات کا واحد عطیہ ہیں۔ بے شک ایس ایچ او سراج الدین درمیان میں بول اٹھا، جو مجھے گراں گزرا، اسی لیے بھی کہ اس کا لہجہ اور الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اگر آپ درمیان میں نہ بولیں تو میں ممنون ہوں گا، میں نے شائستگی سے کہا اور اسے ٹوک دیا۔ جی بجا فرمایا آپ نے۔ وہ فوراً ہی گردن ہلا کر بولا، اب یہ گستاخی نہیں ہوگی۔ کچھ دیر توقف کے بعد میں نے پھر اپنا بیان شروع کیا تو گویا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خدا کی ذات ہر قوت کا سرچشمہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے بندوں کی آزمائش کے لیے انہیں کچھ محدود اختیارات سے بھی نوازا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو ان اختیارات ہی کو سب کچھ سمجھ کر اختیارات عطا کرنے والی ذات کو بھول جاتے ہیں۔ اسی انداز فکر و غفلت سے ساری برائیاں جنم لیتی ہیں۔ میرے ساتھ یہ ہوا کہ عمل کے دوران میں مجھے کچھ پراسرار واقعات پیش آئے، جنہیں میں اپنی آزمائش کا نام دے دیتا ہوں۔ پہلی ہی شب میری چند ملازمین کی حماقت سے معاملہ پولیس تک پہنچ گیا۔ پولیس کے پاس میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا، مگر اس کے باوجود سابقہ ایس ایچ او ملک فیروز الدین نے مجھے تھانے بلا کر ڈرایا، دھمکایا اور 5000 کی رقم اینٹھ لی۔ میں اس دوران میں زیر علاج تھا اور اپنے عمل کے سبب گھر پر ہی پڑا رہتا تھا۔ اس لیے میں نے اپنی کوٹھی میں ایک ڈاکٹر اور 2 نرسوں کو رکھا ہوا تھا۔ انہی میں سے ایک نرس نادرہ ایک شب میرے خلاف دست درازی کی رپورٹ کرنے تھانے پہنچ گئی۔ اس مرتبہ بھی مجھے اپنے عمل کی شرائط پوری کرنے کی خاطر مجبوراً پولیس کے مطالبے کو پورا کرنا پڑا۔ دوسرے دن صبح نرس نادرہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور وہ میری صفائی پیش کرنے تھانے پہنچ گئی کہ مجرم وہ ہے، میں نہیں۔ لطف کی بات یہ کہ ایف آئی آر ہی نہیں لکھی گئی تھی، مگر ایس ایچ او ملک فیروز نے سمجھوتے کی آڑ میں اس غریب نرس نادرہ سے بھی 500 روپے کی رشوت لے لی اور مجھے موٹی آسامی سمجھ کر اس نے اچھی طرح رگڑا۔ مختصراً یہ
کہ اس نے مجھ سے 15,000 روپے اینٹ لیے۔ اس دوران میں پراسرار قوتوں کا مالک ایک شخص شمبو زبردستی میری کوٹھی پر قابض ہو گیا۔ کوٹھی کا صرف عقبی حصہ میرے قبضے میں رہ گیا۔ شمبو ذہنی مریض اور اذیت پسند تھا۔ میں اپنی ملازماؤں پر ظلم و تشدد ہوتے کی آوازیں سنتا تھا، مگر اس وقت بے بس تھا۔ میں خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا۔ اب میرا عمل پورا ہونے میں صرف چند دن باقی رہ گئے تھے۔ 40 دن پورے ہونے میں صرف 3 راتیں باقی تھیں کہ ایک دن صبح کے وقت SHO پھر آ دھمکا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ محلے والوں نے میرے خلاف درخواست دی ہے۔ وہ درخواست خود میں نے بھی پڑھی تھی، جو SP صاحب کے نام تھی، اور اس کی ایک نقل IG صاحب کو بھی بھیجی گئی تھی۔ وہ درخواست جعلی تھی یا نہیں، اس سلسلے میں میری رائے محفوظ ہے۔ بہرحال SHO ملک فیروز الدین نے میری کوٹھی سے میری ہی ملازماؤں کو برآمد کر لیا، جن پر دراصل شمبو نے تشدد کیا تھا، میں نے نہیں۔ خود شمبو میری ایک ملازمہ سریتا کو لے کر فرار ہو گیا تھا۔ بہرحال SHO نے میرے بیان پر یقین نہیں کیا کہ میں بے گناہ ہوں۔ اس کا سبب میری ملازماؤں کے بیانات بھی تھے، جو اس وقت کسی شہر میں تھیں۔ انہوں نے اپنے بیانات میں مجھی پر تشدد کا الزام لگایا تھا۔ اب گویا میں پوری طرح پھنس چکا تھا۔ میری مشکل یہ تھی کہ مجھے بہرحال مقررہ وقت اور مقررہ جگہ پر اپنا وظیفہ جاری رکھنا تھا، ورنہ میں زندہ نہ بچتا۔ میری اسی مجبوری سے SHO نے پھر فائدہ اٹھایا۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے اپنی زندگی بچانے کے لیے SHO ملک فیروز الدین کو رشوت کی ترغیب دی۔ پھر میں نے وہ سب کچھ بیان کر دیا جو SHO اور میرے درمیان طے ہوا تھا، یعنی یہ کہ SHO رات کے وقت مجھے عمل کرنے کے لیے جانے کی اجازت دے گا اور صبح ہوتے ہی میں پھر تھانے لوٹ آؤں گا۔ اسی دن SHO نے میری کوٹھی کسی شخص ظفر حمید کے نام کرا لی، جو غالباً اس کا کوئی قریبی عزیز ہوگا۔ میں نے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ میری کوٹھی کے تمام کاغذات ابھی تک SHO ملک فیروز الدین کے پاس ہیں۔ میری کوٹھی اس نے بطور رشوت ہتھیا لی تھی، صرف یہ رعایت دینے پر کہ رات کے وقت میں وظیفہ پڑھنے اپنی کوٹھی میں جا سکتا ہوں۔ میں نے زبانی معاہدے کی پابندی کی اور وقت مقررہ پر تھانے پہنچتا رہا تاکہ اس پر کوئی حرف نہ آئے۔ گزشتہ شب آخری تھی، میرا وظیفہ پورا ہو گیا تھا اور اس طرح میری زندگی بچ گئی۔ اب میں مجبور نہیں تھا۔ SHO ملک فیروز الدین نے اپنے اختیارات اور میری مجبوری سے بہرحال ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ میں نے اسی لیے آج صبح اس سے رشوت کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس نے بظاہر حامی بھر لی، مگر دوسری طرف اس نے تفتیش اور میری زبان کھلوانے کی آڑ میں مجھے قتل کرانا چاہا۔ پھر میں نے اپنے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے کی تفصیل بیان کی اور کہا، مگر خدا جسے بچانا چاہتا ہے بہرحال بچا لیتا ہے۔ زندگی اور موت کسی کے اختیار میں نہیں۔ پھر خدا ہی نے میری مدد کی اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ میں اس پر خدا کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ میں نے دانستہ اپنے بیان میں ASI کو بھی رشوت دینے کا ذکر نہیں کیا تھا، کیونکہ اب وہ توبہ کر چکا تھا۔ نیا SHO میرا بیان سن کر اور اسے قلم بند کرانے کے بعد کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر محتاط لہجے میں بولا، آپ کے بیان نے بڑی حد تک کیس کی صورتحال کو بدل دیا ہے۔ SP صاحب نے مجھے جو کچھ بتایا تھا آپ کے بیان سے اس کی نفی ہوتی ہے۔ دوم یہ کہ خود آپ نے اپنے بیان میں یہ اعتراف کیا ہے کہ 1 مرتبہ بلکہ 2 بار رشوت کی ترغیب آپ نے دی تھی۔ اس کا سبب خواہ کچھ بھی ہو، بہرحال رشوت لینا اور رشوت دینا دونوں ہی قانون کی نظر میں جرم ہے۔
ممکن ہے کہ آپ کا یہ تحریری بیان پڑھ کر ایس پی صاحب اپنا یہ حکم واپس لے لیں کہ آپ کو رہا کر دیا جائے۔ آپ تشریف رکھیں، میں ابھی ایس پی صاحب سے مل کر آتا ہوں۔ میں اپنے تحریری بیان پر دستخط کر چکا تھا۔ ایس ایچ او نے سب انسپیکٹر سے وہ بیان لے لیا اور اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ حمزاد مؤدب ایک طرف کھڑا تھا۔ اس نے میری جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے اسے خاموش کھڑے رہنے کا اشارہ کر دیا۔ میں اس معاملے میں حمزاد کی مداخلت نہیں چاہتا تھا، خواہ ایس پی مجھے رہا کیے جانے کا حکم واپس ہی لے لیتا۔ حالات کچھ بھی رہے ہوں، مجرم بہرحال میں بھی تھا۔ میں نے رشوت کی ترغیب دی تھی اور اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار تھا، تاکہ میرے ضمیر پر کوئی بوجھ نہ رہے۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے۔ کہانی کا بقیہ حصہ جاننے کے لیے ہماری آئندہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔